اور نہ وہ کبھی اس بارے میں حرف شکایت اپنی زبان پر لاتے تھے۔ میں نے دن اور رات کے جس حصے میں بھی اس سے رابطہ کیا، اس نے کسی عذر کے بغیر میری پہلی آواز پر لبیک کہا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑا چلا آیا۔ یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی فرض شناسی تھی کہ ہم اس پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے تھے، جس پر کبھی مجھے غصہ آنے لگتا تھا اور کبھی ندامت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دانستہ اس کے گھر کا نمبر ملانے سے گریز کیا۔ موبائل پر اس نے فوراً ہی میری کال وصول کر لی۔ اس وقت تم کہاں اور کیا کر رہے ہو؟ مزاج پرسی کے بعد میں نے اس سے ازراہ مذاق پوچھا۔ گھر پر ہوں اور بچوں کو ہوم ورک کرا رہا ہوں۔ میرے لیے اس کا جواب حیران کن تھا۔ اپنے مصروف ترین دفتری زندگی کے باوجود اس نے اپنے معاملات میں بچوں کی تعلیمی ضروریات کے لیے وقت رکھا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، ورنہ بیشتر مرد بچوں کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اپنی پڑھی لکھی بیویوں کے سر ڈال کر روزی کماتے ہیں یا پھر آرام کرتے ہیں۔ ان سے گھریلو ذمہ داریوں میں کچھ حصہ بٹانے کے لیے کہا جائے تو دفتری مصروفیات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر موبائل پر فون کیا ہے۔ بھابھی یہ نہ سوچے کہ ہم تمہیں گھر پر بھی چین نہیں لینے دیتے۔ تمہاری بھابھی بہت کھلے ذہن کی عورت ہے، تم تو اسے مل چکے ہو۔ وہ اس بات کی قدر کرتی ہے کہ تم لوگوں نے کسی حرص و طمع کے بغیر اپنی زندگیاں ایک مشن کے لیے وقف کی ہوئی ہیں۔ مجھے اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے، تمہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس یہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ سمجھ لو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے دل کی گہرائی سے کہا۔ میں اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے ہیروین کے چکر میں کیسے کیسے اور کتنے گھرانے تباہ کیے ہوں گے۔ ماضی پر نظریں دوڑانے کے بجائے مستقبل پر نگاہ رکھا کرو۔ اللہ تمہارے اس کفارے کو قبول کرے۔ تم نے تنے تنہا بہت سی تباہیاں ٹالی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ مجھے جذبات کے روح میں بہنے سے بچانے کے لیے اس نے میری بات کاٹ کر موضوع بدل دیا۔ ایک خوشخبری سنانی تھی، آج غزالہ نے سیتا کا کام تمام کر دیا۔ اوہ نو! اول خان کی بلند آہنگ آواز گونجی۔ کیا میں اس خبر پر یقین کر لوں؟ کلفٹن کے ساحل کے ایک ویران حصے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جا کر اسے دیکھ لو، یقین آ جائے گا۔ میرے لیے تمہارا کہا ہوا کافی ہے۔ کیا تمہیں یہ عجیب بات نہیں لگتی کہ غزالہ جیسی گھریلو لڑکی نے ایک بلیک کیٹ کو ٹھکانے لگا دیا؟ وہ میری بیوی نہ ہوتی تو میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ اس نے واقعی حیران کن کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے سرور کی مشکل بھی آسان کر دی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس وقت بھی شہر کی خاک چھان رہا ہے۔ اس خبر سے اسے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب ہم سب سکون کی نیند سو سکیں گے۔ ایک محاذ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اب صرف سوبراج سے نمٹنا ہے۔ سوبراج گلے کی ہڈی ثابت ہوگا۔ تم نے اسے دھمکی دے کر میرے خلاف کوئی حرکت کرنے سے روک دیا ہے، لیکن اس نے بھی اپنی طرف سے ایس ٹی ایف کے ہاتھ پیر باندھنے کی پیش بندی شروع کر دی ہے۔ شام کو اسلام آباد سے باس نے ہدایت دی ہے کہ سوبراج سے دور رہا جائے۔ اس کا لہجہ معزز خانہ ہو گیا۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ ہم لوگ تم پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں۔ ہمیں تم سے الگ رہ کر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے خوش دلی سے کہا۔ یہ تو بتاؤ کہ غزالہ نے سیتا کو مارا کیسے؟ اس کی تجسس امیز آواز آئی۔ بس مار لیا، یہ لمبی کہانی ملاقات ہونے پر سناؤں گا۔ وہ خبر کسی کے لیے بھی خوش آئند نہیں تھی کہ ایس ٹی ایف کو سوبراج سے دور رہنے کا حکم مل چکا تھا۔ ویرا نے وہ خبر سنتے ہی کہہ دیا کہ اول خان کی مدد کے بغیر سوبراج کو گرانا ناممکن تھا۔ ہم کو عارضی طور پر اسے بھول جانا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی مصلحت امیز پسپائی بھی کامیابی کے زمرے میں آتی ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، نتائج پر چھلانگ لگانے میں اتنی اجلت سے کام نہ لو۔ دیکھتے ہیں کل شام کو سیٹلائٹ فون پر رابطہ ہونے پر وہ کیا کہتا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنا اگلا لاہے عمل طے کریں گے۔ اس کے کہنے سننے کے لیے اب کیا رہ گیا ہے؟ بس رسمی بات ہوگی، ویرا نے مایوسی سے کہا۔ رستم ایرانی بھی ایک خوفناک منمائش تھا، شاید تم اس کا انجام بھول گئی ہو۔ غزالہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس کے خلاف ہمیں فورس کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ انہی کی مدد سے رستم ایرانی کو کچلا گیا تھا۔ اب تمہارے انٹرویو کا کیا بنے گا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے تمہیں 5 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ نہیں ہو سکے گا، کل شام ہی کو اس کی ڈینی سے بات ہونی ہے۔ ویرا نے اس کی بات کا سنجیدگی سے جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ وہ دونوں سنجیدگی سے بہت کم بات کرتے تھے۔ کبھی ایسی کوئی کوشش بھی کرتے تھے تو وہ ان کی باہمی نوک جھوک کی نظر ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے پرسنل سیکرٹری سے تمہارا وقت طے ہے۔ تم نے اس کے پاس اپنا کوئی فون نمبر تک نہیں چھوڑا کہ وہ تمہیں انٹرویو کی تنسیق کی اطلاع دے سکے۔ اگر تم کل وقت پر وہاں نہ پہنچی تو اسے شبہ ہو جائے گا کہ سی بی ایس والی کال فرضی اور فراڈ تھی۔ آئندہ تم اس تک پہنچنے کے لیے ایسی کوئی ترکیب استعمال نہیں کر سکو گی۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ویرا میری طرف دیکھ کر بڑبڑائی۔ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تم کل 5 بجے وہاں پہنچ جاؤ۔ غزالہ نے مشورہ دیتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں نہانے جا رہی ہوں، میرے پورے بدن میں ریت کاٹ رہی ہے۔
ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सारे कपड़ों में सैकड़ों चूंटियां भर गई हैं। ये रेत नहीं सीता की बदरू है जो तुम्हें सता रही है। वीरा ने हंसते हुए कहा, तुम जाकर इत्मीनान से नहा धो लो। तुमने आज अपने हिस्से से ज्यादा काम कर लिया है। अपना मसला मैं इन दोनों के साथ मिलकर हल कर लूंगी। अब तुम्हारा बराह रास्त वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, यह बात मैं भी जानती हूँ, इसीलिए तुमसे मशवरा कर रही हूँ। कल किसी वक्त उसे फोन कर लो। मैंने धीरे से कहा, तुमने उसे अमरीकी बनकर बात की है? सफेद फाम कौमों में यह रवाज है कि ऐसी मुलाकातों के लिए पहले से वक्त तय हो, फिर भी आखिरी दिन में इस बान से उसकी तौसीक करा ली जाती है। हाँ, यह ख्याल बुरा नहीं है। वीरा सर हिलाकर बोली, वो ना मिलना चाहे तो उसे इनकार करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मुझे यकीन है कि वो मुझे आने से मना कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज की रात हम सब फारिग हैं, कौरम पूरा है, क्यों न ताज की बाजी जमाई जाए। कार्ड्स खेले हुए बहुत दिन हो गए हैं। सुल्तान शाह बोला। नहीं, मैंने अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तुम दोनों की खुली बेईमानी मेरी तबीयत मख्तर कर देती है। तुम गजाला ही को अपना पार्टनर बनाते हो, नतीजा हम दोनों की शराकत में निकलता है। आज पार्टनर्स बदल कर खेला जाएगा, लेडीज और जेंट्स का मुकाबला हो जाए। वीरा ने सुल्तान शाह की तजवीज की पुरजोर तायद की। खाने के बाद देखा जाएगा, मैं जरा STF वालों को देख लूं। मैंने उठते हुए कहा, मैं भी जरा 2 चुस्कियां लगा लूं। वीरा अपनी बाईं आंख दबाकर बोली, भूख जाग जाएगी और मूड भी बेहतर हो जाएगा। मैं उसे घूरता हुआ जीनों की तरफ चल दिया ताकि अबरार और दीन मोहम्मद की मिजाज पुरसी कर सकूं। जब से गजाला ने सीता की कहानी सुनाई थी, मेरे जहन में रह रह कर एक बात चुभ रही थी। सीता ने पिछली रात से इस वक्त तक 3 बदमस्त मर्दों का बोझ सहने के जुमानी बात की थी। इनमें से एक वो हो सकता था जिसने उसे लिफ्ट देकर अमरेर छावनी के इलाके से शहर पहुंचाया हो। बाकी 2 कौन हो सकते थे जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी? गुलाब खान बहुत सख्त गिर आदमी था। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मशरकी तर्ज जिंदगी के दिल दादा पठान का बेटा शराब को हाथ लगाने की जुर्रत कर सकेगा। वो सीता का चौथा रफीक हो सकता था। उसे 3 बदमस्त मर्दों में शुमार नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ सीता भी इतनी अहमक नहीं थी कि बेलिबासी की हालत में किसी ऐसी गाड़ी से लिफ्ट लेती जिसमें शराबी मर्द भरे हुए हों। उसने रात को छावनी के इलाके से निकलने के लिए यकीनन ऐसी गाड़ी का इंतखाब किया होगा जिसमें कोई अकेला मर्द मौजूद हो। इस चुबन का सीता की गैर इखलाकी सरगर्मियों से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। मुझे खलिश ये थी कि उसके बकिया 2 शनासा कौन थे। अगर वो भी ब्लैक कैट्स से कोई ताल्लुक रखते थे तो इनका भी कैफरे किरदार तक पहुंचना जरूरी था। जीने तय करते हुए गुत्थी यका कुछ सुलझी हुई महसूस हुई। गाँव वाले इन दिनों अताब में आए हुए थे। ब्लैक कैट्स को इनसे दूर रहने का हुक्म दिया गया था। इनके सिवा शहर में कोई और मददगार या राजदां मौजूद होता तो गोपाल और सीता को कोबरा की जरूरत न रहती। फिर सीता भी स्टेशन 4 से फरार होकर सरबुलंद के दरवाजे पर दस्तक न देती, सीधी अपने साथियों के पास पहुंचती जो उसकी भरपूर मदद कर सकते थे। इन दोनों के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये सोचा जा सकता था कि उन्होंने सीता को गुलाब खान के घर से भागने के बाद पनाह देकर उसके जवान जिस्म से अपनी हमदर्दी का भरपूर मुआवजा वसूल किया होगा। ऐसे हर सौदे के लिए रजामंद होना सीता के लिए नागुज़ीर था। STF की तरफ से आए हुए मुहावजों से बात करते हुए मेरा जहन इस बोझ से आज़ाद हो चुका था। अबरार ने गजाला को किचन की जिम्मेदारियों से पूरी तरह आज़ाद कर दिया था। नाश्ता और रोज़मर्रा ज़रूरियात की दूसरी अशिया भी वो खुद ही बाजार से लेकर आता था। लेकिन गजाला अपनी खानादारी की आदत से मजबूर थी। मेज़ लगाने के वक्त किसी न किसी हीले बहाने से किचन के आसपास मंडलाती रहती थी। उस रात गजाला को इस खालिस घरेलू रूप में देखकर मैं हैरान था कि उसने कितनी कामयाबी से अपनी दोहरी शख्सियत बरकरार रखी हुई थी। घर में वो मोहब्बत करने वाली मेहरबान नरम दिल और दरमंद बीवी थी। घर से बाहर जरूरत पेश आने पर वो यकायकी खूनख्वार शेरनी बन जाती थी जो अपने सामने रुकावट बनने वाले हर हरीफ को चीर फाड़ कर रख देने की सलाहियत रखती थी। खाने की मेज पर वीरा और गजाला मेरे दाएं बाएं बैठा करती थी। मैंने गिलास उठाने के बहाने वीरा की तरफ झुक कर एक गहरा सांस लिया तो अल्कोहल की तेज और नागवार बू मफकूद थी। उसके बजाय वीरा के मुंह से प्याज की बू आ रही थी। वो एक मुद्दत से, बल्कि शायद अपने बचपन या लड़कपन से शराब नोशी की आदी थी। इस शौक के हर घर घाट से बाखूबी वाकिफ थीं। अल्कोहल की बू को मारने के लिए मौसम के लिहाज से प्याज, लहसुन और मूली वगैरह इस्तेमाल करना नहीं भूलती थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों के सिवा किसी तरह भी उसकी मैनोशी का सुराग नहीं लगाया जा सकता था। वो बिलानोश थी और जब एक हद से तजावुज कर जाती थी तो उसकी आंखों में खुमार के गहरे सुर्ख डोरे तैरने लगते थे। गिलास खुद उठाने के बजाय मुझसे मांग लिया होता। मेरे सीधे होते ही वीरा बोल पड़ी, मैं तो डर गई थी कि आज तुम भरी मेज पर सबके सामने मेरा मुंह चूम लोगे। फिजा कहकों से गूंज उठी। मैं अपनी हरकत पर दिल ही दिल में नादम होकर रह गया। वीरा के सामने हर वक्त चाको चुबंद रहने की जरूरत होती थी क्योंकि वो किसी भी वक्त फिक्र बाजी से नहीं चूकती थी।
اس کی یہی بے ساختہ اور برجستہ فکر بازی سلطان شاہ کو بہت جلد چراغ پا کر دیتی تھی۔ غزالہ نے ہنسنے میں دونوں کا ساتھ دیا، لیکن غصے سے اس کا چہرہ یکایک سرخ ہو گیا تھا۔ ویرا اس کی موجودگی میں شاذ و نادر ہی ایسی کوئی بے تکلفانہ بات کرتی تھی۔ تم چاہو تو انہیں میز سے اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنا شوق پورا کر لو۔ ہنسی تھمنے کے بعد غزالہ نے متانے سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوہ ڈارلنگ، ویرا اٹھلا کر بولی، تم برا مان گئی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ گلاس اٹھاتے ہوئے ڈینی کا چہرہ میرے چہرے سے کتنا قریب آ گیا تھا؟ یہ مذاق کی بات تھی۔ اگر اس سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے تو میں کھلے دل سے معافی چاہتی ہوں۔ ابھی کارڈز کھیلنے ہیں، تم میری ساتھی ہو، غصہ تھوک دو۔ فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں نے سن لیا تھا کہ آج کارڈز گیم میں ساتھی تبدیل ہوں گے۔ غزالہ نے خوش دلی سے جواب دیا اور فضا میں در آنے والا تناؤ اسی لمحے تحلیل ہو گیا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ رہا۔ ویرا سگریٹ پینے میں مصروف ہو گئی۔ کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی بجائے وہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہی تھی۔ ادھر ادھر ٹہل کر کیا گھات لگا رہی ہو؟ ویرا کے بے چینی محسوس کرتے ہوئے سلطان شاہ نے فکرہ چست کیا۔ لپک کر کمرے میں جاؤ اور اپنا پیگ لگا کر لوٹ آؤ۔ میں حیرت سے سلطان شاہ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ویرا کی ضروریات خاصی خفیہ تھیں۔ میرا خیال تھا کہ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو کب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان شاہ نے وہ فکرہ کس کر مجھے حیران کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ویرا کھانے کے بعد برانڈی کا ایک پیگ ضرور لیتی ہے۔ حجاب ختم ہو گیا تھا۔ ویرا نے مسکرا کر تیکھی نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں چائے کے پہلے دور کے ساتھ بیٹھک جم گئی اور ایسی جمی کہ صبح تک جاری رہی۔ ویرا اور سلطان شاہ کھیل میں بے ایمانی اور چالاکی کا مظاہرہ کیے بغیر لطف اندوز نہیں ہوتے تھے۔ اس روز وہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے، آسانی سے ہر ہیر پھیر پکڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد فساد یا شور برپا ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں میرے ہر احتیاج کو نظر انداز کر کے اسی ہنگامہ آرائی کو کھیل کی جان قرار دے رہے تھے۔ فجر سے ذرا پہلے ہم نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا تو تکان سب پر حاوی ہو چکی تھی۔ میں بستر پر غزالہ کے پہلو میں دراز ہو کر سویا تو پھر اگلے دن بہت دیر کی خبر لایا۔ وہ تینوں مجھ سے پہلے بیدار ہو کر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے معمولات سے فارغ ہو کر ناشتے کی میز پر اخبار دیکھا تو اس میں پہلے صفحے پر سیتا کانت نامی بھارتی جاسوسہ کی لاش پائے جانے کی نمایاں تصویر اور خبر موجود تھی۔ لاش کی شناخت اس کے قریب پائے جانے والے زیر جامے سے ہوئی، جس کے اندرونی حصے میں سیتا کے الٹے نام اور کوڈ نمبر کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ خبر میں زیر جامے کا ذکر دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ کام اول خان کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کارنامہ کسی نامعلوم قاتل کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے۔ کاش اس کے ساتھ غزالہ کا نام آ سکتا۔ میں نے پوری خبر پڑھ کر کہا، اخباری رپورٹر ہر معاملے کو اپنے لگے بندے انداز میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے سیتا کے قتل کو بلیک کیٹس اور مقامی بدماشوں کے درمیان لین دین کے کسی جھگڑے کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ وہ زیر جامہ اول خان ہی نے جائے واردات پر پہنچایا ہوگا۔ ویرا نے مجھ سے تائید چاہی۔ الگ سے ملنے والا زیر جامہ بتا رہا ہے کہ اسے قتل کے بعد وہاں پہنچایا گیا ہے۔ اب سوبراج اس قتل کے الزام سے صاف بچ جائے گا۔ زیر جامے کے بغیر لاش کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا۔ بھارتی قونصل خانے کے ایک افسر نے بھی سرکاری مردہ خانے میں جا کر اس لاش کو سیتا کانت کے نام سے شناخت کر لیا ہے، مگر اس بات سے انکاری ہے کہ اس کا بلیک کیٹ سے کوئی تعلق ہے۔ عام شہری اتنے ممتاز نہیں ہوتے کہ اہم سرکاری افسر انہیں محض نام سے پہچان لیں۔ غزالہ نے اعتراض کیا، یہ صحیح ہے لیکن فی الحال ان کے سرکاری موقف کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، تم اس قتل کا سوبراج سے کیا تعلق جوڑنا چاہ رہی تھی؟ سلطان شاہ نے ویرا سے پوچھا۔ وہ سیتا سے خار کھائے بیٹھا تھا اور اسے مروانے کے در پہ تھا۔ یہ بات اس نے ڈینی سے خود کہی تھی۔ اب وہ مکر جائے گا کہ سیتا کے قتل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسے ڈینی نے مروایا ہے کیونکہ سیتا کے زیر جامے کا راز ڈینی یا اس کے ساتھیوں کو معلوم تھا۔ ویرا نے اپنی دلیل پیش کر دی۔ اس قتل نے اس کے لیے دوسری دشواریاں کھڑی کر دی ہوں گی۔ میں نے اپنی رائے دی، وہ مشتعل تھا۔ میری کہانی سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ سیتا نے اسے تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے دہلی والوں پر اپنے شدید ترین رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ ڈالا ہوگا کہ وہ سیتا کو پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے سیتا کی غداری بہت سنگین اور ناقابل معافی تھی۔ دہلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جزویات میں نہیں جائیں گے۔ سیتا کی بگڑی ہوئی لاش ملنے کے بعد وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سوبراج کو اس کو سزا دینے کا موقع مل گیا۔ اس کے آدمیوں نے شہر میں سیتا کا کھوج نکالا اور اسے ویرانے میں لے جا کر مار دیا۔ پھر تو سوبراج کی دہلی والوں سے ٹن جائے گی۔ غزالہ بولی، ظاہری طور پر شاید کچھ بھی نہ ہو، دلوں میں قدورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس بار ویرا نے میرے نظریے کی تائید کی۔ یہ بہت سنگین اور ٹیڑھا معاملہ ہے، شاید دیر سویر ہو جائے لیکن سوبراج تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے۔ میں نے کہا، اسے فوری طور پر اپنے ہاتھ پیر سمیٹنے شروع کر دیے۔ تمہیں اس کے سمٹنے کا اندازہ کہاں سے ہو گیا؟ ویرا نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ نک اور کرنل داور کی گفتگو یاد کرو۔
उसने इशारा दिया था कि कोबरा का मनसब खाली हो सकता है। इस वक्त सोबराज का हौसला टूटा हुआ है। भारतीय उस पर शुबा कर रहे हैं कि उसने सीता को मरवाया है। अपने आकाओं से वो खुद दूर हट रहा है। इस वक्त सिर्फ उसकी सियासी हैसियत उसके लिए ढाल बनी हुई है। उसे पकड़कर बेरहमी से मारा जाए तो वो अपना सारा किया धरा उगल देगा। गजाला बोली। वो ठीक कह रही थी। असल मसला सोबराज तक पहुंचने का था। जलाल और अव्वल खान के लिए ऊपर के अहकाम से इन्हिराफ करना मुमकिन नहीं था। हमें मजबूत ताकत वही दोनों फराहम कर सकते थे। इनके ताउन के बगैर हम बजोरे कुव्वत सोबराज का हिफाजती हिसार नहीं तोड़ सकते थे। अपने तौर पर उस तक पहुंचने के लिए हमारी कोशिशें जारी थी। इनका नतीजा बरामद होने में देर होती नजर आ रही थी। ये सब सामने आने के बाद महसूस हो रहा है कि आज उससे जरूर मिलना चाहिए। वीरा ने कहा। फोन करने में खतरा है कि कहीं वो मुलाकात मनसूख न कर दे। मैं शक्कर को छोड़कर ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। वो तुमसे ना मिलना चाहे तो तुम्हें उसके दरवाजे से भी लौटाया जा सकता है। मैंने उसे समझाया। बेहतर यही है कि तुम फोन करके वहां जाओ। इस तरह तुमको तैयारी का बेहतर मौका मिल जाएगा। तजब्जुब और बेयकीनी के आलम में तुम अपना इर्तिकाज खो बैठोगी। कुछ देर बहस व तमहीज के बाद बात उसकी समझ में आ गई। 2 बजे वीरा ने सोबराज के आम नंबर पर फोन किया तो अमरीकी लबल लहजे में जनाटेदार अंग्रेजी बोल रही थी। चंद लम्हों बाद उसकी मतलूब शख्स से बात हो गई। सोबराज के पर्सनल सेक्रेटरी ने इंटरव्यू के वक्त की तस्दीक की, लेकिन ये शर्त आयद कर दी कि वो 5 बजे के बजाय 4 बजे ही वहां पहुंच जाए, क्योंकि 5 बजे सोबराज के लिए एक अहम मसरूफियत निकल आई थी। इसका मतलब था कि सोबराज ने मेरी कॉल से घबरा कर अपने मामूलात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की थी। इस गुफ्तगू से मुझे पता चला कि वीरा ने मैरी क्लार्क के फर्जे नाम से इन लोगों से अपना तारुफ कराया था। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे सियासतदान गैर मुल्की ज़राए अबलाग पर अपनी तशहीर के शौकीन हैं। फोन बंद करने के बाद वीरा ने फखरिया लहजे में मुझसे कहा, सोबराज ये सुनहरा मौका ज़ाया नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुझे 10-15 मिनट उसका इंतजार करना पड़े। वो मुझसे ज़रूर मिलेगा। तुमको पूरी तैयारी के साथ वहां जाना होगा। तुम्हारे खिलाफ शाया होने वाला अखबारी इश्तिहार ताज़ा है, कोई गड़बड़ भी हो सकती है। गजाला ने पुरतशवीश अंदाज में उसे तंबीह की। फिक्र न करो, अखबारी नुमाइंदों वगैरह पर सब एतमाद करते हैं। मैं बीमगन तो नहीं, हाँ एक रिवाल्वर जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। वीरा हंस कर बेपरवाही से बोली। और मुझे तुम किस हैसियत से अपने साथ ले जाओगी? सुल्तान शाह ने संजीदगी से पूछा। खाली मुआवन कहने से काम नहीं बनेगा। मुआवन ना सही, तुम फोटोग्राफर बन जाना। घर में कैमरा मौजूद है, वो ही चल जाएगा। ऐसी मुहिम्मात में 1 से 2 आदमी बेहतर होते हैं। एक रेडियो स्टेशन के लिए फोटोग्राफर की क्या जरूरत बयान करोगी? गजाला ने एक अहम सवाल उठाया। तुम उसके लिए CBS की नुमाइंदा बनी हुई हो। ओह, तुम ठीक कह रही हो। इस वक्त मैं गड़बड़ा गई थी। फोटोग्राफर के बजाय साउंड रिकॉर्डिस्ट बेहतर बल्कि मौजू रहेगा। इसी को होमवर्क कहते हैं। साउंड रिकॉर्डिस्ट के पास बेहतरीन आलात का होना जरूरी है। सुल्तान शाह को घरेलू टेप रिकॉर्डर देकर तुम पेशावर साउंड रिकॉर्डर्स नहीं बना सकती। सोबराज से पहले इसके आदमियों को तुम दोनों की असलियत पर शुबा हो जाएगा। ये बातें तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। वीरा खिफत अमेज झुंझलाहट के साथ बोली। प्रोग्राम तुम्हारा था, तुमने उस बारे में कोई बात नहीं की थी। अब जिस व्याज सामने आ रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ।